اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے انعامات کیے ہیں، ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن آج کا دن اور آج کے دن کی جس چیز سے مناسبت ہے کہ ہمارا یہ آزادی کا دن گنا جاتا ہے، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ آزادی کے نام پر، آزادی کا جشن منانے کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں، اور اس جشن کو میوزک کے ساتھ، اس جشن کو کیک کے ساتھ، اس جشن کو جو ہے وہ بائکوں پر پھرتے ہوئے نوجوان جو ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ اصل میں آزادی ہے کیا؟ آزادی کس چیز سے آزادی ہم نے لی ہے؟ آزادی نام کس چیز کا ہے؟ ایک قید ہے، دوسری آزادی ہے، یعنی یہ متضاد ہے قید اور آزادی ایک دوسرے کے۔ تو آزادی ہم نے اس ملک کو آزاد حاصل کیا، آزادی کس لیے لی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، کہ یہ ملک آزاد ہو، ہم آزاد اپنے دین کا کام کر سکے، ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے کلمات پر عمل پیرا ہو سکے، ہم جو ہے وہ نمازیں پڑھ سکیں، ہم دین کا کام کر سکیں۔ ہم نے تو آزادی اس لیے لی تھی، لیکن آج کے دن یہ جتنے نوجوان ہیں اور آج کے دن یہ نکالے جانے والی ریلیاں اور ان کا مقصد، آج ہم نے آزادی کا مقصد سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے کامیابی دی، اللہ نے فتح دی، تو آپ نے کیسے جو ہے وہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا؟ جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، فتح کر لیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی، ہمیں آزادی اللہ نے عطا کی ہے، یہ ان سے پوچھے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے یہ موقع، یہ ٹائم، یہ جگہ، یہ وقت دیا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، ہم دین کا کام کر سکیں، ہم اللہ کے لیے کوئی ٹائم نکال سکیں۔ تو اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا، پھر یاد رکھیے ہم سے یہ سوال ہوگا، وقت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ہم سے جو ہے ہر لحاظ سے سوال ہوگا۔ آج اس آزادی کو سمجھیے، اس کا مقصد جو ہے وہ دین کا کام ہے، اس کا مقصد جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ دنیا و آخرت میں اللہ کے لیے، اللہ سے کامیابی مانگنا ہے، ایسا عمل کرنا جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو کامیاب کر دے۔ اس لیے ان کاموں کو ہم نے کرنا ہے، نہ کہ یہ بازاروں میں جو دوڑنا، بازاروں میں یہ بائک کو چلانا اور جلوس جلسے، یہ سب چیزیں، ان کا آزادی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کی بنیاد بننا ہے، وہ اینٹیں بننا ہے جو ایک عمارت کو تقویت دیتی ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کو تقویت دینی ہے، اس لیے ایسے کام کرنے ہیں جس سے ہماری دین اور دنیا اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی طبیعت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے، چہرے کا رنگ کالا، جسم سکڑتا جا رہا ہے، تو یہ اچانک ہو رہا ہے، تو کوئی پڑھائی عمل بتائیں کیا مسئلہ؟ عموماً اگر اچانک اس طرح کا معاملہ کوئی بنتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نظر بد کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اور آخری 3 کل 41 مرتبہ پڑھے، پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پیا کریں، تیل لگا کے نہا لیا کریں، انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ 7 رقیہ دم شروع کر لیں، رقیہ دم صبح شام ایک مرتبہ سننا شروع کر دیں، سورۃ الرحمن، سورۃ تغابن سننا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا پڑھائی کے دوران شیطان وغیرہ بھیجے جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اسے کیسے روکیں؟ پڑھائی کے دوران کس طرح؟ یعنی کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو شیطان آتا ہے، شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر جگہ آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی تمہاری نماز میں آتا ہے، فرمایا خنزب نامی ایک شیطان ہے جس کا مقصد ہی نماز میں وسوسے ڈالنا ہے، تو تمہاری عبادات میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، کبھی تو دنیا کے خیالات لے آتا ہے، اور کبھی تمہیں کہتا ہے کہ اس عبادت سے، اس وظیفے سے، اس عمل سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، لہٰذا یہ کام نہ کرو۔ اس لیے شیطان اس طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، لیکن آپ نے شیطانی وسوسے کے پیچھے نہیں لگنا اور عبادت اور وظیفہ کرتے رہنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے اپنی صحت کے لیے۔ یہ مبارک بھائی کا سوال ہے کہ آپ کی جو جادو کرنے والا کون ہے وہ پڑھائی کی ہے، ان کو پتہ چلا ہے، خواہ میں کافی کچھ ان کو اشارہ ہوا ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، تو اولاد کی بندش کو دور کرنے کے لیے کوئی علاج بتائیں آپ۔ بھئی اولاد کی بندش کے لیے میں پڑھائی بھی بتا دیتا ہوں اور جو ہے وہ علاج بھی بتا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ نسخہ بھی ایک بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، آخری 3 کل 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، 4 اللہ کے نام ہیں، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، اے اللہ پیدا کرنے والے، یعنی اس عمل کو، اس ناموں کو ذہن میں یعنی کہ رکھ کے ترجمہ پڑھنا ہے کہ کیا مانگنا ہے اللہ سے، ربی حبلی من الصالحین، یہ 4 نام اللہ کے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں،
اور یہ جو ہے ربی حبلی من الصالحین یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ اس کے ساتھ سورہ مریم 1 مرتبہ پڑھ لیں, سورۃ محمد 1 مرتبہ پڑھ لیں, اور درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھ لیں, اور 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. یہ ساری پڑھائی جتنی میں نے کاؤنٹ کی ہے یہ دن میں 1 مرتبہ کرنی چاہیے, آدھی صبح کر لیں آدھی شام کو کر لیں. تو اس کے ساتھ کالی مرچیں اور اجوائن لے لینی ہے, کالی مرچیں اجوائن اور پانی, کالی مرچیں اور اجوائن پر دم کر لینا ہے, پانی پینا ہے, کالی مرچیں اور اجوائن جو ہے وہ کھانی ہے خالی پیٹ, 3 کالی مرچیں 1 چٹکی اجوائن کی پانی کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالی اولاد نورینہ سے نوازیں گے. یہ عمل 3 ماہ جاری رکھنا ہے. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ بیری کے پتوں پر کون سی دعائیں پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ بھائی بیری کے پتوں پر اگر تو جادو کا مسئلہ ہے آیات السحر پڑھ لیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھ لیں, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 پڑھ لیں, سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 پڑھ لیں, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 67, 68 اور 69 ہے وہ پڑھ لیں, اور اس کے ساتھ سورہ فلق ناس پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جیسا بھی جادو ہوگا ختم ہو جائے گا. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو ان کو بندش والا معاملہ لگ رہا ہے. بندش کو دور کرنے کے لیے اور اولاد کے لیے کوئی پڑھائی بتائیں. میں نے اولاد کے لیے ابھی پڑھائی ذکر کی ہے, وہ کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا. جیسی بھی بندش ہو, اولاد کی کوئی بھی معاملہ ہو, استغفار شروع کر لینا ہے آپ نے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم استغفار کرو گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو تمہیں بارشیں بھی دوں گا, اولاد بھی دوں گا, مال بھی دوں گا, ہر چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو جو بندہ استغفار کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو بندہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ ہر مشکل سے پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں, اور ہر تکلیف سے اس کو نکال لیتے ہیں, اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے. تو اس لیے یہ آپ کریں, اس سے رزق میں بھی برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے بھی نوازیں گے. ایک بہن کا سوال ہے کہ 2 مہینے سے علاج کر رہے تھے, کافی زیادہ بہتر ہیں, لیکن اب پھر سے تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہے, تو کیا کریں اب وہ؟ کیا ایک ویکنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ان کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی اب. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر علاج مکمل ہو جائے تو پھر دوبارہ اگر مسئلہ بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دوبارہ کوئی معاملہ شیاطین جو ہے وہ چال چل رہے ہیں. وہی پڑھائی اپنی حفاظتی پڑھائی کو بڑھا دیں اور رقیہ دم سنا کریں, اور نمازوں کی پابندی, استغفار اور تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اللہ آپ کی حفاظت کرے. ایک بہن کا سوال ہے کہ آپ نے جو کلاس سٹارٹ کی ہے لیڈیز کے لیے کب سے شروع کر رہے ہیں؟ لیڈیز کے لیے فی الحال نہیں شروع کر رہے, فی الحال جو ہے وہ مردوں کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. ممکن ہے 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد شروع کریں. یہ رقیہ سنتے ہوئے بہت زیادہ نیند آتی ہے, کیا یہ شیطانی اثر کی علامت ہے؟ شیطان جو ہے وہ غنودگی میں ڈال دیتا ہے تاکہ تم جو ہو وہ ذکر سے دور ہو جاؤ, پڑھائی سے دور ہو جاؤ, لیکن آپ نے یہ پڑھائی کرتے رہنا ہے, اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے اس چیز سے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا. یہ دفن شدہ جو جادو کی آپ نے پڑھائی بتائی تھی وہ کی ہے, اس دوران ہمیں گھر میں کوئی کیل وغیرہ ملی ہے جسے کوئی نہیں جانتا کہ کہاں سے آئے ہیں, اس کو سورہ فلق ناس پڑھ لیں 7 مرتبہ ایک پانی کے گلاس میں, اس میں اس کو ڈال دیں اور 3 گھنٹوں کے بعد اس پانی کو کسی جگہ پر بہا دیں اس کیل سمیت, انشاءاللہ اس کا اگر اثر ہوگا تو وہ ضائع ہو جائے گا. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے چہرے پہ اچانک دانے وغیرہ بننے لگے, نشان بننے لگے ہیں, کیا یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں, یہ جو ہے وہ میڈیکلی پرابلم بھی ہو سکتی ہے, نظر بد بھی ہو سکتی ہے. میڈیکلی پرابلم معدے کی گرمی کی وجہ سے بسا اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس کا علاج کیا جائے. دوسرا نظر بد ہے تو سورہ فاتحہ اور سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھ کے پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے, تیل لگا کر نہایا جائے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی. یہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ وراثتی جن پر بھی ویڈیو بنائیں قاری صاحب. انشاءاللہ جلدی بنا رہے ہیں وراثتی, اس پر اب میرا خیال شاید ہم نے ریکارڈ کروا دی ہے, انشاءاللہ کچھ دنوں میں آ جائے گی. مبارک بھائی, آپ کو آپ کے سوال کا جواب قاری صاحب نے دے دیا ہے, کائنڈلی وہ سن لے اوپر. یہ کاروبار کے حوالے سے کچھ بتا دیں کہ برکت کے لیے. کاروبار میں برکت کے لیے یہ ہے کہ آپ کا کاروبار کیسا ہے, اس میں سب سے پہلے تو آپ ایمانداری جو ہے وہ شامل کر لیں, خیانت نہ کریں کسی قسم کی. دوسرا اللہ کا حصہ اس میں سے نکالنا شروع کر دیں غریبوں مسکینوں کے لیے, تو انشاءاللہ اس میں برکت آئے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جس چیز کا اللہ وعدہ کر لیں وہ برکت آنی آنی ہے, یہ لکھ لیں آپ. تیسرا اس میں یہ شامل کر لیں کہ آپ استغفار اور درود ابراہیمی, یہ 2 چیزوں کو اپنا وظیفہ بنا لیں.
آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہاں سے آپ کو مال آ رہا ہے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اس کو وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے. اس کے بعد اس چیز کو جب آپ شامل کر لیں گے اپنے پڑھائی کے اندر, اور نماز کا اہتمام ضروری ہے, نماز کے ساتھ استغفار اور درود شریف, یہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو خواب میں بہت زیادہ مردے اور کفن میں لپٹے لوگ نظر آتے ہیں, اور ساتھ ان کے بیٹے کی آنکھ کا بھی کافی مسئلہ ہے, تو کوئی حال بتائیں دیں. دیکھیں, خواب کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ مردے نظر آتے ہیں, وہ کس لحاظ سے نظر آتے ہیں, ان سے آپ ڈرتے ہیں یا وہ کچھ مانگتے ہیں, اس کے الگ الگ تعبیر ہوتی ہے. مجموعی لحاظ سے یہ نقصان دہ نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک آپ کو یہ خواب میں نقصان نہ پہنچائیں. اگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, پھر بھی آپ خواب کا اثر زائل کر دیا کریں تاکہ شیطانی اثر ہو تو وہ ختم ہو جائے. یہ سمر بھائی کا سوال ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمارا قرضہ لینا ہے لیکن وہ واپس نہیں کر رہے, کوئی پڑھائی بتائیں کہ تاکہ وہ. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں, اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں 300 مرتبہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے گا اور وہ دیں گے واپس. ایک بہن کا سوال ہے, ان کو ایک بیٹا ہے اور اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی, کافی زیادہ مسئلہ خراب رہا ہے, جانور وغیرہ خواب میں نظر آتے ہیں, تو کوئی حال بتا دیں. جی, یہ جانوروں کا پیچھے لگنا خواب میں یہ جادو کی علامات میں سے ہیں. آپ یہ پڑھائی کریں جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں, وہ کریں. وظیفہ اولاد کے لیے نسخہ اور وظیفہ بتایا ہے, تو آپ دوبارہ اگر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا, تو انشاءاللہ وہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نوازیں گے. یہ بالوں کا گرنا اور ویٹ کا کم ہونا, یہ کیا جادو کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں, یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا. جادو کی اور علامات ہیں. جادو کی علامات میں خواب میں ڈرنا ہے, خواب میں بیل, بھینس, اونٹ, سانپ, کتا, چھپکلی وغیرہ اپنے پیچھے لگے دیکھنا ہے, یا نقصان پہنچاتے یا کسی جانور کا خود کو کاٹتے دیکھنا ہے, یہ جادو کی علامات ہیں. یہ بالوں کا گرنا یہ میڈیکلی پرابلم ہو سکتا ہے, یا نظر بد کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. یہ جادو جنات کا مسئلہ, ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب علاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں, کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو علاج کرنے کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی, حفاظتی پڑھائی نہ چھوڑیں. حفاظتی پڑھائی ہمیشہ جاری رکھیں, یہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. جب حفاظتی پڑھائی جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ محفوظ رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حفاظتی پڑھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ بھی کرتے ہیں اور پھر جادو جنات کا مسئلہ آپ کو بن جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بال کا کٹنا, میرے بال کافی کٹتے ہیں, یہ کیا جادو کی وجہ سے ہے؟ بالوں کا درمیان میں سے کٹ جانا جادو کی وجہ سے ہوتا ہے. بالوں کا جڑ سے اکھڑ جانا یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا. عموماً جو جادو کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بالوں کا درمیان سے کٹ جانا ہوتا ہے. ویسے تو جادوگر کو بال چاہیے ہوتے ہیں, وہ کہیں سے بھی مل جائیں تو وہ اس پر جادو ہو سکتا ہے, اور ایسی خواتین زیادہ تر بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں. یہ مردوں کی کلاس کب سے شروع ہو رہی ہے بھائی پوچھ رہے ہیں؟ 25 تاریخ سے انشاءاللہ. یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وظیفوں کے لیے کوئی ایک کتاب جس میں سارے وظیفے موجود ہوں. حسن المسلم ہے, اور حسن المسلم اور اسی طرح ایک دو اور دعاؤں کی کتابیں ہیں, لیکن سب سے بہترین حسن المسلم ہے, اس میں ساری دعائیں اور وظیفے موجود ہیں. یہ اولاد کی نافرمانی بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے کوئی حل بتا دیں. سورۃ نمل آیت نمبر 30 اور 31 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالی علیہ وعاتونی مسلمین, یہ 100 مرتبہ پڑھی جائے. اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر پانی وغیرہ پر دم کر کے پلایا جائے. اور تیسرا, خود استغفار کریں, والدین کثرت سے استغفار کریں, اور تہجد کی نماز میں دعا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والا معاملہ کریں گے. ایک بہن کہہ رہی ہے کہ ان کو پڑھائی کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے کافی دن ہو گئے لیکن معاملات اور طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی, تو کیا کریں وہ؟ مسئلہ کیا ہے آپ کا, مطلب کیا پرابلم رہتی ہے آپ کو اس لحاظ سے, بیماری کے لحاظ سے؟ اگر پڑھائی کرنے سے بہتری نہیں آ رہی تو کوئی وجہ تلاش کریں. کوئی آپ کے گھر بار میں معاملات میں ایسی خرابی جو اللہ کو پسند نہیں ہے, تو ان چیزوں کو دور کر لیں, انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. کثرت سے استغفار کریں اور صدقہ دیں, کوئی بھی بیماری اللہ تعالیٰ دور کر دیں انشاءاللہ. یہ خواب میں بہت زیادہ سانپ نظر آتے ہیں, ایک بہن کا سوال ہے. یہ سانپ ویسے نظر آنا اور تعبیر ہوتی ہے, پیچھے لگا نظر آنا یا آپ کو ڈس رہا ہے تو یہ جادو کی علامات میں سے ہیں. خواب کو کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرنا اور خواب کا اثر زائل کر دینا ہے. اثر زائل کرنے کا طریقہ اعوذ باللہ من شر الشیطان والشر پڑھ کے 3 بار پھونکنا ہے, لعاب والا, تو انشاءاللہ اثر زائل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. اور حفاظتی پڑھائی اور جادو کے علاج کی جو ہم نے پڑھائی دی ہوئی ہے وہ کریں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس سے بہتری آ جائے گی. یہ ایمان بھائی کا سوال ہے کہ آپ نے پڑھائی دی ہوئی تھی ان کی پھپھو کو, تو وہ پڑھائی کر رہی ہیں لیکن ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے, دل گھبرانا وغیرہ یہ معاملات ہیں, تو کیا کریں وہ؟
پڑھائی کرتے ہوئے اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطانی اثر نکل رہا ہے. ان کو کہیں کہ مضبوطی کے ساتھ پڑھائی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی. اگر پھر بھی معاملات بہتر نہیں ہوتے تو ہمارے پاس یہاں پر چیچا وطنی میں لے آئیں. ایک بہن کا سوال ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کو جو بیماری ہے یہ جادو کی وجہ سے ہے یا قدرتی ہے؟ اگر ان میں جادو کی علامات پائی جاتی ہیں، مثلا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، ڈرونے خواب آنا، سوئے ہوئے دباؤ پڑنا، جو ہے وہ خواب میں بیل بھینس اونٹ سانپ کتا چھپکلی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا، خون کے چیٹے آنا، کپڑوں کا کٹ جانا، گوشت ملنا وغیرہ وغیرہ، اگر یہ علامات ہیں تو جادو کا مسئلہ ہے، اگر یہ علامات نہیں ہیں تو جادو کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے جو میاں ہیں وہ کافی زیادہ غصہ کرتے ہیں، نشہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، گھر سے نکالنے کا بھی کافی زیادہ کہتے ہیں، تو نہ ان کی کوئی جاب لگ جائے تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے وہ بہتر ہو جائیں. اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھا کریں. یہ پانی پر دم کیا کریں. سورۃ علم نشرہ اور سورۃ فلق ناس اور سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے انہیں پلایا کریں. آپ بھی خود بھی استغفار کیا کریں اور انہیں بھی کہیں کہ کثرت سے استغفار کریں، اللہ جلدی معاملات بہتر کر دیں گے. یہ عمران بھائی کا سوال ہے کہ ان کے پیچھے خواب میں دیکھا انہوں نے کہ ان کے پیچھے کتے بھاگ رہے ہیں لیکن وہ ان سے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے شیاطین کے شر سے. آپ اذکار میں خود کو اور مضبوط کریں، جو پڑھائی وغیرہ اذکار یا صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں اس کو اور زیادہ کر دیں، اللہ نے اس کی برکت سے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ جو پانی والا عمل تھا وہ میں نے کیا ہے، وہ پانی کا ٹیسٹ جو ہے وہ بدل گیا ہے، تو اب اس کا کوئی علاج بتا دیں. پڑھائی علاج آسان علاج ہے، بالکل اس چیز کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرنا کہ جادو ہو گیا، جن آ گیا، کوئی مسئلے والی بات نہیں. آسان علاج ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان علاج بتایا ہے. 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری دعا یاد پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 نمبر آیت ہے، 7 مرتبہ وہ پڑھ لیں اور 7 مرتبہ سورۃ فلق اور ناس پڑھ لیں. یہ پانی پر دم کر کے صبح و شام پیا جائے، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. ہمارے چینل پر رقیہ دم ہے، صبح و شام ایک مرتبہ سن لیا جائے، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے جسم پر کٹ وغیرہ لگتے ہیں اور الرجی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کٹ لگنا اور چیز ہے، الرجی اور چیز ہے. کٹ بسا اوقات جو ہے وہ جادو جنات کی وجہ سے لگتے ہیں، لیکن الرجی جو ہے وہ اور معاملات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اگر آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور علامات بھی ہیں تو جادو کا مسئلہ ہے. ایسے جیسے آپ نے ظاہری کیفیت بتائی ہے، اس سے میں حفاظت کے لیے دونوں چیزوں کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیں اور آخری 3 کل 21 مرتبہ پڑھ لیں. سلام قول من رب رحیم یہ 33 مرتبہ پڑھ کے پانی اور تیل پر دم کر لیں. پانی پینا ہے، تیل لگا کر نہانا ہے. یہ عمل 7 دن کرنا ہے، انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو خواب میں سانپ، کتے وغیرہ اور باز وغیرہ نظر آتے ہیں، تو کیا کریں وہ؟ دیکھیں، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ وہ کس صورت میں نظر آتے ہیں. پیچھے لگے نظر آتے اس کی اور تعبیر ہوتی ہے، ویسے نظر آتے اس کی اور تعبیر ہوتی ہے. تو ویسے نظر آنا اس کا ویسے نظر آئیں یا پیچھے لگے نظر آئیں، آپ نے خواب کا اثر ظاہر کر دینا ہے اور جو ہے پڑھائی، حفاظتی پڑھائی شروع کرنی ہے. کیونکہ اگر پیچھے لگے نظر آتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ جادو کی علامات میں سے ہے. اس کا آپ علاج کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے. حفاظتی پڑھائی آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، یہ صبح و شام پڑھیں، 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پئیں. اور اس کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتی اذکار صبح و شام کے بتائے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ 3 مرتبہ دعائیں اور کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. یہ پڑھیں گے تو آپ کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. آپ سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا پرسنل نمبر دے دیں. صوفی بلوچ صاحب پوچھ رہے ہیں. آپ ہمارے پاس تشریف لیں، ہمارے 2 ہی نمبر ہیں، ان سے ہم کرتے ہیں کوشش کہ جن لوگوں کی ہم کال سن سکیں. باقی اگر آپ کو زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو ہفتہ اور اتوار کو چچا وطنی میں تشریف لیں. میں زیادہ موبائل نہیں یوز کرتا، میری ٹیم ہی جو ہے وہ کالز وغیرہ سنتی ہیں. تو آپ جو ہے وہ تشریف لیں اور یہاں پر انشاءاللہ آپ کا جو بھی معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا. یہ اشفاق صاحب شاگردوں والا جو نمبر ہے وہ آپ واٹس ایپ پر میسیج کریں، اس پر کال کرنا الاؤ نہیں ہے. ابھی وہ نمبر بند ہی ہے. آپ دن کے وقت ادھر میسیج، ابھی بلکہ میسیج چھوڑ دیں، آپ کو ادھر رپلائی مل جائے گا. یہ ایک بہن سوال پوچھ رہی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے ہر طرح کے جادو مکمل طور پر ختم ہو سکے؟ جی بالکل ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے اس لحاظ سے ہم بتائیں گے، لیکن ہر طرح کا جادو سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات،
سورہ فلق ناس، سورہ یونس کی آیت نمبر 81، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86، یہ سارے عمل کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پانی پر دم کر کے پینا ہے، اور اس کے ساتھ رقیہ دم کو سننا شروع کر دیں صبح شام۔ جیسا بھی عمل ہوگا، چاہے وہ لوہے پر کیا ہو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے جسم کے اندر جن ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے، 8 ماہ سے وہ بہت ساری جگہ سے علاج کروا رہی ہیں لیکن ان کا علاج نہیں ہو رہا۔ میری بہن بالکل پریشان نہ ہوں، بالکل آسان علاج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ کریں ٹھیک ہو جائیں گی۔ شیطان کو کمزور کر لیں، جن شیطان ہے اس کو کمزور کریں پڑھائی کے ساتھ، ذکر زیادہ شروع کر دیں، کمزور ہو جائے گا۔ حفاظتی پڑھائی کریں، وہ آپ کے اندر نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے چینل پہ رقیہ دم ہے، وہ سنا کریں، انشاءاللہ کچھ دن آپ کو تنگی فیل ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل فکر نہ کریں، اس کو دماغ پر سوار نہیں کرنا، انشاءاللہ یہ معمولی مسئلہ ہے، اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ان سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کو جو ہے وہ فیس کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وسیم شیخ بھائی، آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، کائنڈلی دوبارہ اپنا سوال پوچھیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں جادو جنات ہیں، آوازیں آتی ہیں، چیزیں کا ہلنا، اور گھر کے کونوں میں وغیرہ جس طرح کوئی چل رہا ہے چھت پر، اس طرح کا بہت سارا معاملہ ہے۔ گھر میں اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کا بالکل آسان حل یہ ہے، گھر کے چاروں کونوں میں اذانیں دی جائیں، 7 اذانیں دیں، 7 دن دیں، اور کونوں میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پانی لے لینا ہے، ہر کونے میں پڑھ کے پانی پر پھونک کے کونے میں چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ یہ 7 دن تک عمل کرنا ہے، اور سارے گھر والے حفاظتی پڑھائی کریں، سورۃ بقرہ کی تلاوت پڑھی جائے گھر میں یا چلائی جائے، تو انشاءاللہ گھر میں جو بھی جادو جنات کا اثر ہوگا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر بالکل ختم ہو جائے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ آپ نے جو دور بیٹھے شوہر کا وظیفہ جو تھا وہ کیا ہے میں نے، تو میری بہن کو خواب آیا ہے کہ وہ جو ان کے شوہر ہیں وہ ان سے دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مطلب ناراضگی وغیرہ چاہ رہی تھی۔ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بچوں کو ذہین کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بچوں کو ذہین کرنے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک ہے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فلق اور ناس جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ بچوں کو پانی پر اور میٹھی چیز پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ قرض بہت زیادہ ہو گیا ان پر، تو کس طرح کوئی وظیفہ بتا دیں کہ آسانی ہو جائے اس میں۔ قرض کے حوالے سے ایک دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر رزق دیں گے، بہتر رزق کے جو ہے وہ نکال دیں گے، ذریعے نکال دیں گے۔ باقی قرض ہے تو آپ کثرت سے استغفار کریں اور درود ابراہیمی شروع کر دیں۔ تیسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں بندے کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں عطا اس کو ختم کر دوں گا، اور اسے مال و دولت وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ ایک بہن کا سوال ہے، ان کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرتی ہے، خواب میں کتے دیکھتی ہے جیسے وہ اسے کاٹ لیتا ہے خواب میں نا۔ اس بچی کو شیطانی اثر کا مسئلہ ہے، اس کا علاج کیا جائے، اس کو اذکار سکھائے جائیں۔ اگر چھوٹی بچی ہے، ایک دعا ہے جو حصن المسلم میں 55 صفحے پہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 3 کل، یہ بچی کو یاد کروا دیے جائیں، صبح شام 7 مرتبہ پڑھے، ڈر خوف بالکل ختم ہو جائے گا، یہ شیطانی اثر دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اجمل بھائی پوچھ رہے ہیں کیا اکیلے رہنے سے جنات کا حملہ بڑھ جاتا ہے؟ نہیں، اکیلے انسان ڈرے نا تو کوئی حملہ نہیں ہوتا انشاءاللہ، ڈرے نا، بس ڈر ختم کر دے اپنے دل۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی دعا ہے جس سے وہ اگر اپنا گھر خریدنا چاہتی ہیں، ان کا گھر بن جائے اپنا؟ سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث پڑھا کریں۔ انشاءاللہ یہ 3 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اور جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کام آسان کر دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا بھی چیلنج ہے یہ آپ کے سامنے، انشاءاللہ اللہ آسان کر دیں گے۔ یہ انڈیا سے بھائی کا سوال ہے کہ ان کا 5-6 سال سے مسئلہ ہے کہ ان کے جسم پر کافی زیادہ سینے میں درد ہے،
میڈیکل رپورٹ وغیرہ کلیئر ہے، لیکن جب بھی وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کا جسم جو ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ بھئی یہ شیطانی اثر کی علامت ہے، ممکن ہے شیطان کی طرف سے، جادو یا جنات کی طرف سے جسم میں شر ہو۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، صبح و شام پانی پر دم کر کے پیا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ سورہ فلق ناس 7 مرتبہ ملا لیں، اور رقیہ دم سننا ہے ہمارے چینل پہ جو ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 7 دنوں میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے مان چوری صاحب کا، کہ جنات کی وجہ سے ان کا سر اور دل میں بہت زیادہ درد رہتی ہے، کوئی پڑھائی بتا دیں۔ بھئی آسان علاج ہے، جب آپ کے سر میں یا دل پہ درد بوجھ محسوس کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 مرتبہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں، سارے بدن پہ پھیریں، اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی حفاظتی اذکار کریں گے تو ایسا کوئی بھی معاملہ مسئلہ نہیں بنے گا اللہ کا۔ یہ اسماعیل بھائی کا سوال ہے کہ خوف والا اندیشہ بہت زیادہ آتا ہے، مطلب بہت زیادہ ڈر لگنا، ایسے لگنا جیسے نقصان ہو جائے گا، نماز میں بہت زیادہ ڈر لگنا۔ یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، اور حفاظتی پڑھائی جو ہے وہ کیا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو خواب میں کچا گوشت بہت زیادہ نظر آتا ہے، جس طرح قربانی کے کچا وقت۔ گوشت اگر ویسے دیکھتے ہیں ظاہری لحاظ سے پڑا ہوا ہے، گھر میں موجود ہے پکانے کے لیے، یا ویسے تو یہ اچھا ہے، اچھی علامت ہے، رزق کی علامت ہے، علم کی علامت ہے، فراوانی کی علامت ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، پریشانی والی بات نہیں۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے شوہر نے انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ شوہر ان کی بیٹی کو ذبح کر رہے ہیں، ان کی بیٹی کو فوت ہوئے 4 ماہ ہو چکے ہیں، تو اس کا کیا خواب کا کیا یہ مطلب؟ شیطانی اثر ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میرا جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے، اور وہ سر آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے ساتھ خواب میں کھیلتا رہا ہے، تو اس طرح کا خواب جو ہے وہ شیطانی خواب ہے۔ وضو والے پانی سے غسل کرنے کا طریقہ کائنڈلی دوبارہ بتا دیں۔ وضو والے پانی سے غسل کرنے کا طریقہ، جس بندے کی نظر لگی ہو وہ جو ہے اپنے غسل کا پانی یا وضو کا پانی دے، یا اپنے والدین کا پانی لے لے۔ پانی جیسے عام وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ویسے ہی سارا کر کے منہ دھو کے بازو جو ہیں وہ کندھوں تک دھونے ہیں، اور اچھی طرح جو ہے وہ دھونے ہیں، اور اسی طرح پاؤں کو جب دھونا ہے گھٹنوں تک، گھٹنوں کے اوپر تک اچھی طرح جو ہے وہ دھونا ہے، اور اس پانی کو ایک ٹب میں رکھنا ہے، اور وہ ٹب والے پانی سے جس کو نظر لگی ہے یا جو بیمار ہے وہ نہا لے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری ہو جائے گی۔ یہ ہرون بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب جادو کا علاج کروا رہے ہوں تو علاج کے دوران اس شخص سے کھانے پینے کی چیزیں لے سکتے ہیں جس نے بھئی جادو کیا آپ ہو؟ نے حفاظتی پڑھائی کی ہو، جادوگر سے بھی آپ لے کے کھا لیں، آپ پر اثر نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ جادوگر ہمیں بہت کچھ کرتے ہیں، اس طرح بہت سے چیلنجز ایسے ہوتے ہیں ہم پر چیلنج کرتے ہیں، ہم طریقے سے ہمیں کھلانے کی، پلانے کی، جادو کی بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، جادوگر آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ تو آپ اگر حفاظتی پڑھائی کریں، جو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محفوظ ہو جاتے ہو، وہ کرنے کے بعد آپ چیلنج دے دیں جس کو مرضی کہ جادو کر لے، نہیں کر سکتا، کیونکہ گارنٹی کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ یہ خواب کے اندر سبز رنگ کا سانپ کو مارنا کیسا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ پہلے آپ نے اللہ کے فضل سے جو بھی اذکار کرتے ہیں وہ اس سے کمزور ہو گیا تھا، مطیع تھا، وہ آپ کا کچھ نہیں کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن کر نہیں سکا، پھر بھی اللہ کے فضل سے جو آپ نے اذکار کیے اللہ نے اس سے آپ کو محفوظ کر لیے ہیں۔ آپ سے ملنا ہو تو کب اور کس وقت مل سکتے ہیں؟ ہفتہ اور اتوار کو 9 بجے سے 2 بجے تک ہم بیٹھتے ہیں، چیچا وطنی جامعہ محمدیہ دارالسلام 110/12L، لوکیشن پہ آپ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ آپ کے رپلائی لیٹ ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ رپلائی آج کل ہم جو ہے وہ کچھ معاملات میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں، ہم کال بھی کچھ گھنٹے سنتے ہیں، زیادہ کالز نہیں سن رہے، آج کل کچھ مصروفیت اور چل رہی ہے، اسی لیے یہ لائیو سیشن کا یہ چیز شروع کی ہے، زیادہ یہاں پر مریضوں کو جو آتے ہیں ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں رپلائی اور کالز کا معاملہ یہ ہے بہتر کر لیا جائے گا۔ یہ بھائی آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، آپ دوبارہ پوچھ لیں۔ نام لے لیں ان کا، کون سے بھائی؟ فیمیل ہے۔ جن کا سوال جو ہے وہ نہیں دیا جاتا جواب، تو کائنڈلی دوبارہ کر لیا کریں، بسا اوقات سوال جو ہے وہ اوپر گزر جاتا ہے اور نہیں جواب۔ یہ چیزوں سے آوازیں آنا، دروازے خود بخود کھل جانا، یہ والے کافی معاملات ان کے گھر میں ہیں، دروازہ جس طرح نوک ہوتا ہے، شیطانی عمل کی اثر کی علامت ہے، جنات کی علامت ہے۔ گھر میں اذانیں دیں،
اور سورہ بقرہ کی تلاوت چلائیں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ گھر کے سارے افراد اذکار لازمی کریں، ورنہ اس سے جو ہے وہ آنے والے دنوں میں گھر میں کوئی بیماری کا معاملہ بن سکتا ہے شیطانی اثر کی وجہ سے۔ یہ اجمل بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بھی آپ نے کورس رکھا ہوا ہے جس میں صرف اپنا اور اپنے گھر والوں کا علاج کرنا ہو تو وہ کر سکے؟ بھائی وہ ہم سکھا رہے ہیں، یہ جو میں روز آپ کو بتاتا ہوں اور اپنی ویڈیوز میں، وہ اسی لیے بتاتا ہوں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا علاج کر سکیں۔ بالکل آسان الفاظ میں ہم علاج بتاتے ہیں، آپ انشاءاللہ وہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ جو ہم کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں اس والے سے بتا دیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ جو کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں وہ چند ایک سٹوڈنٹ ہیں جو اصرار کر رہے تھے، وہ ہم نے انشاءاللہ ان کو ایک الگ جگہ پر اکٹھا کیا اور ہم